واٹ، یہ کیسے ممکن؟ برہان زرشت کافی حیران ہوئے۔ وجاہت صاحب نے ان کو احمد کو گولی لگنے کا بتایا۔ وہ دونوں پریشان سے ہو کر اس کی جانب بڑھے۔ جب برہان نے اسے خود میں زور سے بھینچا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بڑی مر ٹھیک ہو جائے، بس ان کو بولو مجھے اجازت دے قید کر رکھا ہے۔ احمد نے لگے ہاتھوں اپنا دکھڑا بھی بتا ڈالا تھا۔ نہیں، اب تو میرا بھی یہی موقف ہے، کل سوچیں گے کچھ، پر آئے تو بالکل نہیں کہ یہ وقت ہم سب ساتھ گزاریں گے۔ بڑی مشکل سے ہاتھ آتے ہو۔ برہان اس کے بال بگاڑتا بولا، جبکہ احمد آپ کی بار زور سے ان کے گلے لگا تھا۔ تکلیف ہوئی تھی؟ آپ نہیں تھے نا، اس لیے ہوئی۔ اب آ گیا ہونا تو تمہارے چہرے پر 12 بجے نہ دیکھوں۔ برہان نے اس کا گال تھپتھپایا تھا۔ احمد نے زرش کے آگے اپنا سر جھکایا۔ وہ ان سے پیار لیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ زرش کو بالکل زہیب کی طرح عزیز ہو گیا تھا۔ سب مسکراتے لاؤنج میں بڑے صوفوں پر بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ ماہم زرش کچن کی جانب بڑھی۔ ماہم نے کافی منع کیا کہ وہ لوگ تھک گئے ہوں گے، پر زرش بغیر اس کی سنے ماہم کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر کچن میں لے آئی تھی۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب وہ اٹھا اور حسان کو دیکھا جو مزے سے اس کے بیڈ پر پھیل کر سو رہا تھا۔ احمد نے کبر سے اپنی شرٹ نکالی اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کھڑکی سے کود گیا کہ اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ جب تک مولانی کو محسوس نہیں کرتا دل بےقرار رہنا تھا۔ وہ اس کی قربت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ چور راستے سے جیسے اس کے کمرے میں آیا، ایمان اپنے کمرے سے غائب تھی۔ اور یہ دیکھا احمد کو اپنا رہا سہا سکون بھی جاتا محسوس ہوا۔ اسے مولانی پر بے تحاشا غصہ دل کر رہا تھا۔ وہ ابھی سامنے ہو اور وہ اپنی تمام شدت اس پر نچھاور کر کے اس کے 14 طبق روشن کر دے۔ وہ جب سے آئی تھی تب سے سومی کے ساتھ اس کے روم میں سوتی تھی، اور آج بھی تینوں سجل کے میکے رکے ہوئے تھے اور ادھر سے زرش ماہم کو ساتھ لے کر شام میں ہی ہمدانی ہاؤس سے چلی گئی تھی کہ صبح صاحب نے جاذب کی منگنی کرنے جانا تھا، جس سے جاذب اور رمشا دونوں انجان تھے۔ احمد کو یقین تھا کہ مولانی اسے سے پوچھے بغیر نہیں جائے گی، پر جہاں کا اس کا دماغ بنا اٹھا تھا اور اس کا حساب وہ ایمان سے بہت جلد بے باک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ نہیں، پر اس کی خوشبو اس کمرے میں بسی تھی۔ وہ قدم با قدم بڑھا اور پورے استحقاق سے اس کی الماری کھولی۔ ایک دلکش مسکراہٹ اس کے لبوں پر رقص ہوئی تھی۔ احمد نے ایمان کا سفید رنگ کا دوپٹہ نکالا، اسے ہاتھ میں بینچ کا اس کی خوشبو میں گہرا سانس بھرا۔ سائیں، اپنی چھوٹی سی جان کے دشمن بن رہی ہو، یقین کرو مجھے ذرا بھی رحم نہیں آئے گا۔ وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ اس کا دوپٹہ پکڑے پورے حق سے ایمان کے بڑ پر آڑا ترچھا دراز ہو گیا۔ اس کا دوپٹہ اپنے چہرے پر ڈال کر آنکھیں موند گیا۔ میرے صبر کی برداشت ختم ہو رہی ہے مولانی، تم مجھے تڑپا کر اپنے حق میں غلط کر رہی ہو۔ میرا دل تمہاری قربت کے لیے تڑپ رہا ہے، تم دل کھول کر اس انگاروں پر گھسیٹ رہی ہو، پر یہ آخری بار۔ اس کے بعد سے تمہاری آتی جاتی ہر سانس پر میرا اختیار ہوگا۔ میں تمہاری سانسوں کو خود میں قید کر کے دنیا سے غافل کر دوں گا۔ وہ جذب کے عالم میں بولا تھا اور ایک گہرا سانس اس کی خوشبو میں بڑھ کر اپنے رگوں پہ میں پسایا تھا۔ آج عابد کی ہیئرنگ تھی، اسے سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ سمیر شاہ سے مار کھانے کے بعد وہ جج کے فیصلے سے خوش ہوا تھا کہ وہ سمیر کی پل پل تڑپنے کے طریقے سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ پولیس وین میں، پولیس کی گاڑیوں میں اسے سینٹرل جیل میں لے جایا جا رہا تھا۔ سمیر کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی تھی، وہ اتنی آسانی سے اسے منع نہیں دے سکتا تھا۔ سمیر سارا پلان ترتیب دے چکا تھا جب گاڑی جھٹکا کھا کر رکی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی خراب ہونے کی اطلاع دی۔ سب اہلکار اتر کر سمیر کی جانب آئے تھے، تبھی کوئی وین کے جانب بڑھا تھا کہ اچانک سے دھواں سا پھیل گیا۔ احمد حسان آسانی سے اپنا کام کر کے جا چکے تھے کہ ٹھیک 3 منٹ بعد ایک دھماکہ سا ہوا تھا۔ وین جل اٹھی تھی۔ سمیر اور سب اہلکار اس جانب بڑھے جہاں آگے کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ ایک پراسرار مسکراہٹ سمیر کے لبوں کو چھوا تھا۔ اس کی موت کی تصدیق کر لی گئی تھی۔ عابد کی لاش اسی وین سے جلی ہوئی ملی تھی۔ مزید چند سوالات کے جواب اور ثبوت پیش نظر کرنے کے بعد سمیر کرسی سے اٹھا تھا، جبکہ کمال صاحب بس گور کر رہ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے عابد کہاں ہے۔ سمیر نے آنکھ ونکی اور شہباز سنجیدہ تاثرات سجائے وہاں سے نکل چلا گیا۔ عابد کرسی پر بندہ خوف سے اپنے سامنے کھڑے اس انجان شخص کو دیکھ رہا تھا جو لہو رنگ آنکھوں سے اسے گور رہا تھا۔ تبھی احمد آگے بڑھا اور اس کے منہ پر پنچ مارا تھا۔ دیکھتے ایک ساتھ کئی موقع اس کے چہرے کا نقشہ بگاڑ کے تھے۔ ہمت کیسے ہوئی تیری کمینے انسان، تم نے میری بیوی پہ یہ نظر کی؟
تیری آنکھیں نوچ لوں گا میں۔ احمد جنونی ہوتا اس وقت کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا کہ اس نے 3 انگلیوں سے اس کی ایک آنکھ پھوڑ ڈالی تھی کہ کمرے میں اس کی دردناک چیخیں گونجی تھی۔ اس کے کان میں باز کے جملے گونج رہے تھے جو اس نے شیر دل سے کہے تھے۔ اس وقت وہ جتنی مشکل سے برداشت کرتا تھا آج وہ سارے بدلے لے رہا تھا۔ اس زبان سے تو نے میری بیوی کا نام لیا تھا نا؟ احمد نے اس کے چہرے کو دبوچا جو پورا لال ہو چکا تھا۔ خون تواتر اس کے چہرے پر بہہ رہا تھا۔ عابد کا ایک ہاتھ اس کی آنکھ پر تھا جس کو احمد نکال چکا تھا۔ اس نے ایک ہی جزو سے اس کا جبڑا دونوں ہاتھ میں دبوچ کا پوری طاقت سے دبایا تھا کہ چٹا کہ چیخ آئی تھی۔ عابد کو زبان اس کے دانتوں تلے آ کر کچل گئی تھی۔ عابد کو اپنی موت قریب تر ہوتی نظر آئی۔ منہ سے خون ابل کر باہر آ رہا تھا جبکہ احمد کی آنکھیں چمکی تھی۔ اسے تکلیف دے کر وہ پورے اسرار سا مسکرا رہا تھا۔ اس گندے دماغ میں تو نے میری بیوی کے لیے غلط سوچا۔ اس سے اغوا کرنے کے پلان بنائے۔ احمد نے اس کو بالوں سے پکڑ کر اس کا سر پوری طاقت سے سامنے پڑے ٹیبل پر دے مارا تھا کہ وحشت ناک چیخیں اس پورے سال میں گونج اٹھی تھی۔ ان گندے ہاتھوں سے تو نے میری بیوی کو چھوا تھا نا؟ اب وہ ماضی کا بدلہ لے رہا تھا اور جہاں اس کی برداشت جواب دے گئی تھی انہیں پوری قوت سے خنجر اس کے ہاتھ میں پیوست کیا تھا۔ اس کے وجود پر کپکپا طاری ہو گیا تھا اور وہ درد برداشت مسکراتے ہوئے کرسی سے لڑ گیا۔ حسان اس کی داڑھ گونجی تھی۔ وہ جو اپنے آفس میں تھا اس کی پکار پر دوڑا چلا آیا پر سنتے دیکھ کر ہونک رہ گیا۔ اس گند کا علاج کرواؤ پر یاد سے یہ مرنا نہیں چاہیے، وہ سرد آواز میں بولا۔ اس کا یہ روپ حسان کو بھی ڈرا دیتا تھا۔ بہت کم وہ اس روپ میں آتا تھا اور جب آتا تو دشمن کے جبڑے تو دشمن کے چینترے بکھیر کے رکھ دیتا تھا۔ حسان نے بس سر ہلائے اور باہر کھڑے اپنے آدمی کو اشارہ کیا۔ جائداد اور رمشا کی منگنی ہو چکی تھی۔ شادی رمشا کے پیپرز کے بعد طے پانی تھی۔ طے پائی تھی ان دونوں کو اسی وقت پتہ چلا تھا۔ دونوں نے خوب واویلا مچایا پر کسی نے ایک نہ سنی اور ان کی منگنی کر دی۔ جذب کے دل میں لڈو پھوٹے تھے اور وہ رمشا کو نوکر بنائے گا تو دوسری جانب رمشا اسے ہونہار نظروں سے گھورتی آگے کا پلان بنا رہی تھی۔ ایک دوسرے کو رنگ پہناتے وقت دونوں نے زور سے ایک دوسرے کے ہاتھوں کو مروڑا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں واضح چیلنج تھا۔ ان دنوں زہیب اور شعلہ بھی ہنی مون سے ہو کر آ گئے تھے۔ دونوں میں پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو گئی تھی۔ شعلہ زہیب کے رنگ میں رنگ چکی تھی اور بہو کی ساری ذمہ داریاں سنبھالی تھی۔ ان دنوں وہ کھانا بنانا سیکھی تھی۔ ایمان زرشت اپنے پیپرز میں مصروف تھی۔ آج ان کا لاسٹ پیپر تھا۔ ایمان نے پوری طرح احمد کو اگنور کیا ہوا تھا۔ احمد روز اسے کال کرتا میسج کرتا پر ایمان کی طرف سے مکمل چپ تھی۔ جب سے وہ ہاسپٹل سے گھر آیا تھا ایمان سے ایک بار بھی نہیں ملا تھا پر صبر کر کے کہ ایمان اپنے پیپر دے لے۔ وہ جانتا تھا اس کا کافی خرچ ہوا ہے پڑھائی میں، اس لیے وہ اسے وقت دے رہا تھا۔ برہان نے زرش کے پیپرز کی تیاری کروائی تھی۔ زرش کبھی سو جاتی تو کھینچ کو اسے اٹھاتا اور اپنے سینے سے لگائے اس کو پیپر یاد کرواتا۔ ماہم کے فائنل ایئر کے ایگزامز ان سے پہلے ہو چکے تھے اسی لیے وہ بالکل فری تھی اور آج کل ہیکنگ سیکھ رہی تھی۔ احمد اور حسان جو کہ یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ بن کر گئے ہوئے تھے کہ وہاں پر عابد کے آدمی تھے جو لڑکیوں کو اغوا کرتے تھے۔ ایمان کی تصویر اس کے آدمی نے عابد کو دکھائی تھی تو وہ پاگل ہو گیا تھا اور اسی طرح وہ لوگ ایمان پر نظر رکھے ہوئے تھے اور ان پر احمد کی نظر تھی۔ وہیں سے اسے پتہ چلا اور وہ لوگ شیر شانی بن کر اس سے ملے تھے۔ اب ان کا کام ختم ہو گیا تھا تو وہ لوگ واپس اپنی ڈیوٹی جوائن کرنے والے تھے۔ چیف نے انہیں 4 مہینے کی چھٹیاں دی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک بہت اہم مشن کے لیے جانے والے تھے۔ احمد کی مشکور حرکتوں سے وجاہت صاحب کافی پریشان تھے۔ جب کمال صاحب نے سب کو ان تینوں کے بارے میں بتا دیا تھا صاحب کافی حیران ہوئے تھے۔ وہ جو احمد کو نکما کہتے تھے کہ فخر محسوس کر رہے تھے۔ برہان کو احمد پہلے ہی بتا چکا تھا اس لیے وہ اپنے ڈائر کے سامنے اس کی طرف داری کرتا تھا۔ جب وجاہت صاحب کو معلوم ہوا تو وہ خوب ناراض ہوئے تھے۔ بعد میں دونوں بیٹوں کے منانے سے راضی ہو گئے تھے۔ شعلہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی کہ ایک دم سے سر گھومتا محسوس ہوا۔ سمیرنا بیگم جو بھی کچن کی طرف آئی تھی اس کو سر تھامے دیکھ پریشان اس کی جانب بڑھی۔ شعلہ کیا ہوا؟ پتہ نہیں امی، میرا ساتھ
وہ چکراتے سر سے بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی۔ زہیب جازب چل دیا۔ باقی سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ سمینہ بیگم کی پریشان آواز پر اس جانب بڑھے۔ کیا ہوا شالا کو؟ زہیب پریشان سا بولا اور فوراً اس سے جھک کر اسے باہوں میں اٹھایا۔ جازم نے جلدی سے ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ وہ صاحب اس کے کمرے کی جانب بڑھے۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ وہ اور جازب ڈاکٹر کی جانب بڑھے جو مسکرا رہی تھی۔ شی از فائن، ڈاکٹر اطمینان سے بولی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بے ہوش پڑی ہے اور آپ کہہ رہی ہیں شی از فائن؟ زہیب کڑے تیبرو سے بولا۔ ڈاکٹر بتائیے کیا ہوا میری بہن کو؟ جازب بھی غصے سے بولا، جبکہ ڈاکٹر پریشان ہوگی۔ مبارک ہو آپ کو مجھ سے ہمدانی آپ کی۔ کیا مطلب آپ کا؟ میری بیوی بیمار ہے اور آپ مبارکباد دے رہی ہیں؟ زہیب انتہائی طیش میں تھا، جبکہ اس کی ماں اٹھائی جو کب سے خاموش کھڑی تھی بول پڑی، تم چپ کرو، جاؤ پہلے پوری بات تو سن لو۔ انہوں نے جاڑ پلائی۔ ڈاکٹر نے زہیب کو نظر انداز کی ان دونوں خواتین کو بتایا، آپ کی بہو پریگننٹ ہے، ویکنس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی، میں نے انجیکشن لگا دیا ہے اور یہ کچھ میڈیسن ہے جو آپ نے ان کو دینی ہے۔ سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ زہیب کی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی۔ وہ فوراً سے اندر بڑھا جہاں شالا لیٹی ہوئی تھی۔ باقی سب نیچے جا چکے تھے۔ زہیب آرام سے شالا کے پاس لیٹا، اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑا جو زردی مائل رنگل لیے لیٹی ہوئی تھی۔ تھینک یو سو مچ اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ وہ سر گوشی میں اس کے کان میں بولا، آہستہ سے اس کے گرد حصار باندھ کر اس پر جھکا۔ شالا کے ان نقش کو جابجا اپنے لمس سے معتبر کرنے لگا۔ اپنے چہرے پر دہکتی سانسوں اور وزن سے اس نے آنکھیں کھولی۔ زہیب، شالا اس کی جسارتوں سے سر پڑتی بولی۔ مبارک ہو جان۔ زہیب گمبھیر آواز میں بول کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ کیسی مبارک؟ شالا نے حیرانگی سے پوچھا۔ زہیب نے چہرے اس کے بالوں سے نکالے محمود نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ میرے تنگ کرنے کا جر، وہ بے باکی سے بولا، جبکہ شالا سر پڑتی کچھ معاملہ سمجھ چکی تھی۔ مجھے مبارک نہیں دوگی؟ زہیب نے انگوٹھے سے اس کا گال سہلایا۔ مطلب؟ شالا نے اٹکتے پوچھا۔ زہیب نے ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ کر شالا یکدم کان کے لو تک سرخ ہوئی۔ ہماری بیبی کی مبارکباد۔ زہیب اس کی آنکھوں میں دیکھا بوجھل آواز میں بولا، آپ کو بھی مبارک ہو۔ شالا کہہ کر لب دانتوں تلے دبا کر اسے دیکھنے لگی، جو حشمگین نظر سے اسے دیکھتا اس پر مکمل جھک کا اس پر قابض ہوتا، فرار اور مزاحمت کی تمام راہیں مسدود کر گیا تھا۔ شاہ ولا کے وکیل بڑے سے لاؤنج میں بیٹھے تھے، جہاں ایمان اور سومی زور و شور سے سمٹ کر مڑی چلنے کا کہہ رہے تھے۔ ایمان کے پیپر ختم ہوئے تھے، اتنے دنوں سے ڈیو کی ایک قید میں تھی، پھر پیپر نے قید کر لیا تھا۔ اب اس کا بہت دل کر رہا تھا گھومنے پھرنے کا۔ پیپر پلیز بھیا مان جائیے نا۔ ایمان منہ بسوڑتی بولی، ڈیڈ مان جائیے نا، اوپر دیکھنا ہے ڈیڈ مان جائیں گے۔ سومی نے اسے تسلی دی، پر بیٹا مجھے چھٹیاں نہیں ملے گی اور سجل کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں۔ سمیر نے بہانہ کرا، میں ٹھیک ہوں سمیر، اور میرا بھی بہت دل ہے پر پرفضا مقام میں جانے کو۔ سجل نے جڑ سے کہا۔ سمیر نے دانت پیسے، مجھے چھٹیاں نہیں ملے گی۔ آخری کوشش کی کہ وہ سجل کی طبیعت کے پیش نظر نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ بھیا پھر میں اور سومی چلے جاتے ہیں نا، ساتھ زرش اور رمشا بھی ہوں گی۔ ایمان نے کہا، بیٹا میں ایسے اکیلے آپ کو نہیں جانے دے سکتا۔ سمیر نے ایمان کی منموہنی صورت دیکھ کر کہا، پلیز بھیا پلیز پلیز۔ اوکے۔ سمیر نے ہتھیار ڈال دیے۔ دفتر احمد کی آواز گونجی، کوئی کہیں نہیں جائے گا، شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ گھومنا پھرنا۔ باری سات آواز پر ایمان کی سیٹی گم ہوئی، جبکہ سومی دوڑ کر احمد کے گلے لگا، چاچو میرا بچہ۔ احمد نے اس کے بال بگاڑے اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کی آواز سومی کی، اس کی اور سومی کی دوستی مینشن میں ہی ہو گئی تھی۔ وہ اکثر مینشن آتا تھا تو زرش اسے اپنے پاس روک لیتی اور یوں دونوں میں دوستی ہو گئی تھی۔ ایمان سانس روکو کہ اس کو دیکھ لیتی، جو سنجیدہ سا کافی پیارا لگ رہا تھا۔ یہ لو آپ کی فیورٹ گیم۔ احمد نے اس کو گیم پکڑائی، جسے لے کر وہ احمد کا گال چوم کر تھینک یو بولتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ احمد ایمان پر نظر گاڑی آگے بڑھا، جو وائٹ لانگ شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر میں ریڈ کلر کا دوپٹہ سر پر لیے نظر جھکا بیٹھی تھی۔ یہ سمیر سجل کے سامنے ان کی ملاقات پہلی تھی۔ وہ قدم با قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ ایمان کا دل کانوں میں دھڑک رہا تھا، جب بھی وہ ایک گہری نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھ کر سمیر کی جانب آیا، اسے گلے سے ملا۔ سجل ایمان کی حالت دیکھ کر مسکراہٹ دبا دی تھی۔ اس کے بہت قریب آ کر ساتھ بیٹھی سجل کے آگے تھوڑا سا جھکا۔ السلام علیکم بھابھی۔ احمد نے سر سجل کے سامنے جھکا کر پیار لیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ میں ٹھیک بھابھی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔
سجل نے مسکرا کر کہا ایمان کے ساتھ بیٹھ کے، جبکہ احمد سمیر کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اوہو، کسی سے رہا نہیں گیا۔ پیپر ختم ہوتے ہی فوراً پہنچ آیا سجل نے ایمان کو چھیڑا۔ ایمان کا دل سپیڈ سے دھڑکنا تھا۔ نہ کرے بابی، کیا نہ کروں بھائی، جیسے اس کے انداز لگتا جلدی ہے رخصتی کروا لے گا۔ جبکہ ایمان سے روتے وہاں سے اٹھنے لگی۔ وہ جو دونوں کسی اہم کیس کے متعلق ڈسکس کر رہے تھے۔ ایمان کو اٹھتے دیکھ احمد کے ماتھے پر بال آئے۔ ایک اور ضروری بات کرنے آیا تھا میں، مجھے اب ایمان کی رخصتی چاہیے۔ وہ ایمان پر نظر جمائے بولا۔ ایمان کے بڑے قدموں کو بریک لگی۔ اس بارے ایمان کی مرضی جاننا پڑے گی۔ سمیر نے ایمان کو دیکھا کہا، مانو گڑیا۔ وہ جو یہاں سے بھاگنے کی برتول رہی تھی سمیر کی پکار پر رکی۔ جی تم کیا چاہتے ہو؟ ایمان نے احمد کو دیکھا جو وارننگ دیتی نظروں سے اسے گھور رہا تھا کہ اس کے جواب کا احمد کو علم تھا۔ نکاح ہو چکا ہے، اب رخصتی کرنی ہے تو رائے کیسی؟ احمد نے باری آواز میں کہا۔ ایمان اس کی نظروں سے ہراساں ہو کر سمیر کی جانب بڑھی۔ میاں بھیا مجھے شادی نہیں کرنی۔ ایمان سوسو کرتی سمیر کے سینے سے لگی بولی۔ جبکہ احمد کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا اس کی نا پر۔ بیگم رخصتی بولو اور تمہاری نا کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ بھی بگڑے 10 سال لیے چبا چبا بولا۔ تمہیں بھی تصحیح کرنے کی ضرورت بیگم نہیں منقوہ بولا۔ سمیر بھی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے اس کو دیکھا بولا، منقوہ ہے بیگم بھی بن جائے گی، بس آپ رخصتی کا انتظام کرے۔ احمد دل جلا دینے والی مسکراہٹ پاس کرتا بولا جبکہ نظریں ایمان بھٹ گئی تھی۔ تم میرے ہی سامنے میری بہن پر روب جاڑو گے؟ احمد دورانی، آپ کی بہن میری بیوی ہے صالح صاحب، میں نے رخصتی نہیں دی اور نہ دوں گا۔ سمیر سر آنکھوں سے وان کرتا بولا، صرف کل تک کا وقت صالح صاحب، سوچ کا کوئی آس پاس کی ڈیٹ رکھی، ورنہ بیوی تو میں اپنی لے جاؤں گا چاہے آپ کی رضامندی شامل ہو یا نہیں۔ احمد نے سمیر کو جلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بس بہت ہو گیا بھیا، مجھے نہیں جانا اس کے پاس اور نہ ہی کوئی رخصتی ہوگی۔ ایمان تیزی سے کہہ کر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، پر جان بوجھ کر وہ احمد کا غصہ سوال نیزی پر پہنچا چکی تھی جو سرخ نگاہوں سے اس کی پشت سے تکتا۔ جبڑے بیچ گیا، تمہارے دماغ سیٹ کر لیتا ہوں میں۔ وہ بڑبڑائے، اسے کہاں برداشت تھا کہ اس کی مولانی اب پل بھی اسی سے دور ہے اور وہ ہے کہ رخصت ہونے سے انکار کر رہی ہے۔ احمد کا غصے سے برا حال تھا۔ سن لیا، نہیں کرنا چاہتی میری بہن کو رخصتی۔ سمیر شان سے سفید شلوار قمیض میں کندھوں پر آف وائٹ شال لیے ٹانگ پر ٹانگ جمع احمد سے بولا، آپ کی بہن کا دماغ ہل گیا ہے شاید، پر میں ٹھکانے پر لگا دوں گا۔ اب جلد از جلد میری بیوی میرے ساتھ رخصت کرنے کی تیاریاں کرے۔ کل آئے گی میری فیملی، سارے معاملات میرے منشا کے مطابق طے ہونے چاہیے۔ وہ بھی سمیر کو حکم دیتا۔ بلیک سوٹ پہنے کپ کونوں تک فولڈ کے بوڑھے بال پیشانے پر بکھرے تھے۔ سنجیدہ سا انتہا کا ہینڈسم لگ رہا تھا کہ سمیر کی گولیوں کی پرواہ کے بغیر شان سے چلتا اس کو حکم صادر کرتا باہر کی جانب بڑھا۔ وہ دونوں ایسے ہی تھے، ایک پل میں گہرے دوست اور بھائی تو دوسرے پل میں رقیب اس کی ہٹ درمی اور ضدی پن سے سمیر اچھی طرح سے واقف تھا۔ وہ جو کہتا ویسا ہی کرتا تھا۔ سب سے ایمان کو راضی کرنا تھا، ورنہ اس کا الزام اس خود سر اکھڑ مزار نے اسے ہی دینا تھا۔ جبکہ سجل جو کچن سے نکلتے وقت ان کی گفتگو اور انداز دیکھ کر سن چکی تھی، ہونکوں کی طرح کبھی سمیر تو کبھی چاہتے احمد کو دیکھ رہی تھی۔ سمیر، اس کی پکار پر اس نے دیکھا، یہ سب تم نہیں سمجھو گی، چلو آؤ کمرے میں چلے۔ سمیر گمبھیر آواز میں بولا اور سجل کے لبوں کو چھو کر اسے اپنے حصار میں لیے کمرے میں چلا گیا۔ برہان آفس سے گھر آیا، سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اس نے کسی کی تلاش میں نظریں دوڑائی پر وہ نظر نہ آئی۔ جا پوچھا، فریش ہو جا۔ ٹھیک ہے بی جی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں حیزرش کہیں نہ دکھی۔ برہان نے اسے آج اپنے جلدی آنے کا کہا تھا کہ اتنے دنوں سے وہ اس کو ٹائم دے رہا تھا اور آج تو بالکل اس دوری پر آمادہ نہیں تھا، اور یہ بات وہ زرش کو پہلے پیپر والے دن بتا چکا تھا، اور آج صبح بھی تو کہہ کر گیا تھا کہ وہ اس کے لیے اچھا سا تیار ہو۔ وہ پرسوچ انداز میں ڈریس لے کر واش روم بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد فریش سا باہر آیا۔ زرش اب تک روم میں نہیں آئی تھی۔ برہان بال سیٹ کر کے نیچے آیا۔ بی جی زرش کہاں ہے؟ اس کا صبر جواب دے چکا تھا جب بھی بول دیا۔ جب بھی پوچھ لیا پتا وہ تو گھر گئی، کہہ رہی تھی تجھ سے پوچھ کر کچھ دنوں کے لیے رکنے جا رہی ہے۔ جبکہ برہان کو اس کی حرکت پر تپ چڑھی تھی۔ بی جی پوچھا تھا، مجھے یاد نہیں رہا۔ برہان بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنے اندر اٹھتے غصے کے ابال پر لبریز کا کنٹرول کرنے لگا۔ بائی چائے۔ رمشی نے کہا، نہیں گڑیا، رہنے دو، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ وہ کہہ کر گاڑی کی کیس لیتا جلدی سے نکلا۔ چہرہ حد درجہ سنجیدہ تھا
کے بھی جی نے روکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ تان فند کرتا تھا اس خیال میں ہمدانی ہاؤس کی جانب گاڑی موڑ گیا۔ 10 منٹ کے اندر تیار ہو کر باہر آؤ، میں پہنچ رہا ہوں، اس نے تحکم بڑے انداز میں میسج کیا۔